the trial of power ذوالقرنین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کے بعد کہانی ہے ذوالقرنین کی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے ہر طرح کی ریسورسز دی تھیں اور ان کو زمین میں جما دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ وہ ایک جگہ پہ پہنچے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، تو وہاں وہ ایک قوم سے ملے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں چوائس دی کہ آپ پنش کریں، سزا دیں جس کو چاہیں اور جس کے ساتھ چاہیں آپ اچھائی کا معاملہ کریں۔ تو ذوالقرنین نے فرمایا کہ جو غلط کرے گا اس کو اس دنیا میں بھی ہماری طرف سے سزا ملے گی، قانون کی طرف سے، اور آخرت میں جو سزا ملے گی وہ اس سے بھی بہت بری ہوگی، یعنی جہنم کی آگ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے کام کریں گے ان کے لیے نہ صرف جزاء الحسنہ جنت ہے، آخرت کا بہترین بدلہ ہے، بلکہ اس دنیا میں بھی ہم ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں گے، امرنا یسرا، مطلب ہم جب بھی ان کے ساتھ ڈیل کریں گے، جیسے ٹیکسز وغیرہ لیتے ہیں یا حکومت کی کوئی بھی ڈیلنگز ہوتی ہیں، تو اس میں ہم ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں گے، ایزی گوئنگ رہیں گے۔ تو اس کہانی میں ہم حضرت ذوالقرنین کا انصاف دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت اور قوت دی ہے اور اس طاقت اور قوت کا استعمال وہ انصاف کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں بتایا کہ حضرت ذوالقرنین ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو کہ تھوڑی سی بیکورڈ تھی، جو رہن سہن میں بھی اور اپنے بول چال میں بھی تھوڑی پریمیٹیو سی تھی، تھوڑی نہ ان کے گھر کچھ خاص کنسٹرکٹ ہوئے ہوئے تھے اور نہ ان کا بول چال ایسا تھا کہ آسانی سے سمجھ جائے، بہت پرانے زمانے کی لگتی تھی۔ تو جب حضرت ذوالقرنین ان کے پاس پہنچے تو حضرت ذوالقرنین کی ریسورسز دیکھ کے انہوں نے فوراً حضرت ذوالقرنین سے مدد مانگی کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے وہ آ کے ہمیں تنگ کرتی ہے، پلیز آپ ہماری مدد کریں اور ان کے اور ہمارے درمیان ایک ڈیم بنا دیں، سد۔ اور اپنی طرف سے انہوں نے حضرت ذوالقرنین کو کچھ مال دینے کی کوشش کی جو انہوں نے اس مقصد کے لیے رکھا تھا، جس پر حضرت ذوالقرنین نے ان کی مدد کی اور ان کے لیے سد سے بہتر ردمن ایک بہت مضبوط دیوار بنائی، مگر حضرت ذوالقرنین نے ان سے کوئی معاوضہ نہ لیا اور ان سے کہا کہ مجھے یہ کہ آپ میری مدد کریں، مین پاور کے ذریعے خود اس کام میں شامل ہوں۔ یہاں ہم یہ چیز سیکھ رہے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین نے دیکھ لیا تھا کہ ان لوگوں کو کوئی خاص کنسٹرکشن نہیں آتی ہے، اور حضرت ذوالقرنین نے ان کا سارا کام خود کرنے کے بجائے ان کو سکھایا اور انہی سے مدد لی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو ریسورسز دی تھیں تو انہوں نے ان ریسورسز کو استعمال کیا اور دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کی۔ یہ ایک لیڈرشپ کوالٹی ہے جو ہم ان کے اندر سیکھ رہے ہیں۔ اور آخر میں جب انہوں نے دیوار بنا دی تو حضرت ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمۃ من ربی۔ بادشاہ ذوالقرنین نے اس چیز کا کوئی بھی کریڈٹ خود کو نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ کو دیا۔ یہ باغ والی کہانی کے بالکل برعکس ہے، جہاں پہ باغ کے مالک نے اپنے آپ کو سارا کریڈٹ دیا تھا اس باغ کی خوشحالی کے لیے، اور یہاں حضرت ذوالقرنین تمام قوت رکھنے کے باوجود سارا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں۔ یہ ایک عاجزی کا لیول ہے جو ہم سیکھتے ہیں۔ اور کہانی کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو وہ اس کو لیول کر دے گا، ختم کر دے گا۔ اب یہ وعدہ اس وقت کا بھی ہو سکتا ہے جب یاجوج ماجوج نکلیں گے، ان کا خروج ہوگا، اور یہ وعدہ آخرت کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس دیوار کا اتنا مضبوط ہونے کے باوجود ایک وقت پر آ کر ختم ہو جانا اس دنیا کا امپرمننٹ ہونا، فانی ہونا ظاہر کرتا ہے۔ اس کہانی میں اکثر لوگ یاجوج ماجوج کی ڈیٹیلز کے اندر جاتے ہیں، مگر میں اس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی کہ اس دیوار کا اتنا مضبوط ہونا، حضرت ذوالقرنین کا کنسٹرکشن میں اتنا زیادہ اسٹیبلشڈ ہونا اور اتنی مضبوط دیوار بنانا اس زمانے میں جو ٹیکنالوجی کے حساب سے بہت مضبوط تھی، اور اس کے باوجود دیوار بنانے کے بعد اس کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دینا اور یہ بھی ظاہر کر دینا کہ ایک وقت پہ یہ دیوار ختم ہو جائے گی، یہ پرماننٹ نہیں ہے۔ یہ ہمارے اس دور میں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن اور ٹیکنالوجی اپنی پیک پہ پہنچ رہی ہے، دنیا اتنی ترقی دیکھ چکی ہے جتنی کہیں بھی نہیں دیکھی۔ ہم مین میڈ آئیلینڈز بنا رہے ہیں، ریزورٹس بنا رہے ہیں، 100 سے بھی اوپر سٹوری بلڈنگز بنا رہے ہیں، اور اس سب کے بعد ہم شاید کہیں نہ کہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے لوٹ کر واپس اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، کہ ایک دن قیامت برپا ہونی ہے اور ایک دن یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ آج اسی ریمائنڈر کے اوپر ختم کروں گی کہ دنیا کی اس ترقی کی وجہ سے یہ نہ بھول جائیں ہم کہ ایک دن یہ سب کچھ ختم ہونا ہے، اور بھلے ہی ہم جتنی بھی ترقی کر لیں، ہم نے ایک دن اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔
وکانہ وعد ربی حقا، اور بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔